بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ایسا وظیفہ جو شخص اس کو کرے گا، اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر کھول دی جائے گی۔ ایسا اللہ اکبر کرم فرمائیں گے، جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ ہیرا موتی بن جائے گا۔ ایسا خاصیت رکھنے والا وظیفہ کہ جس چیز کو ہاتھ لگائے چاہے تو سونا بنا لے، چاہے تو ایسے خاصیت رکھنے والے وظیفے، اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس کو کرنے والے کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو، اور یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اس کو قبر میں لگائے اللہ کے حکم سے اس میں رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھلیں گے، اس پر ایسے کرم نوازیں ہوں گی جیسے کہ ہر چیز سونا ہو جائے گی، ہر چیز آپ کا مقدر بن جائے گی۔ روزانہ وظیفہ کرنا ہے، روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ بس آپ نے اتنا پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنا ہے، ایک تسبیح کرنی ہے، اور پھر اللہ کے حضور میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ یا اللہ مجھے یہ چاہیے، یا اللہ یہ میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا شکر ادا کرتا ہے تو میری نعمتوں کا تو میں اس پر اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ بیان کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے 2 صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ آپ کے روزی میں برکت فرمائے گا، برکت کے دروازے کھول دے گا، اور آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، کلیم اللہ تھے بے شک، تو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان کے دور میں ایک نہایت مخلص انسان تھا، مفلس کے اس کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، اتنا مفلس ہے کہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور اپنی آپ کو اس نے مٹی میں اپنی اس طرح مٹی کے ساتھ چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تو ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اے موسیٰ تو اللہ سے کلام کرتا ہے، میرے ایک مطالبے اپنے رب کے سامنے رکھو، تو اس سے پوچھو میرے حالات بدلیں گے؟ مفلس سے تنگ آ چکا ہوں، کیسے میرے حالات بدلیں گے؟ میرے حالات اللہ سے بولیں بدل دیں، اور مجھے کچھ پوچھ کر بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب آگے آتے ہیں تو ایک اور شخص ان کو ملتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس رزق بھی ہے، فراوانی بھی ہے، اتنا رزق ہے کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، تو آپ اللہ سے بات کریں کہ میرا رزق کم ہو جائے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں، میرے رزق میں کمی آ جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور اللہ کے پاس جب پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان دونوں کے مسائل رکھ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جو پہلا شخص ہے آپ سے ملا ہے، جو غریب ہے، مفلس ہے، لاچار ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسے کہیں کہ میرا شکر ادا کیا کرے۔ جب وہ میرا شکر ادا کرے گا تو میں اس کے حالات بدل دوں گا۔ جو دوسرا شخص ہے آپ سے ملا ہے، جس نے کہا ہے میرے پاس اللہ کی فراوانی ہے، دولت کے بہت زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کم ہو جائے، تو آپ اپنی زندگی میں ناشکری کریں، تو ناشکری کرنے سے اس کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اللہ کا پیغام آدمی سے جو بھی اس کے پاس دولت کے نابار ہیں
جس سے ملے اس سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس وقت اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے ابھی انار توڑا ہے، ایک دانہ منہ میں ڈالا ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا۔ اپنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ناشکری کر۔ اس نے کہا میں اس کریم کی ناشکری کیسے ادا کروں جو مجھے رزق عطا کرتا ہے۔ ابھی یہاں کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ انار نیچے گر گیا اور ہیرا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات سے اس کی شکر سے اللہ نے اس کے ہاتھ میں جو انار تھا اس کو بھی ہیرا بنا دیا۔ آگے بڑھے، اس آدمی کے پاس آئے، اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرا شکر ادا کر، تیرے حالات بدل جائیں گے۔ اس نے کہا شکر کس بات کا کیا کروں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آپ پر جیسا بھی وقت آ جائے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ آپ نے 2 صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ آپ نے بس اتنا ہی پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین کی آپ نے 100 تسبیح کرنی ہے۔ آپ اس کو چاہے تو روزانہ کر لیں، آپ چاہے تو اس کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ جب آپ پر کوئی برا وقت آ جاتا ہے تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کے حالات بہت جلدی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے 2 صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں اور 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کی تسبیح کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آخر پر میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تنگ دستیوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور کر دے۔ جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔